اس ملک کا قانون اور آئین آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی آزادی دیتا ہے، لیکن اگر آپ کو بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک نوکری پر رہنا پڑتا ہے تو کیا آپ واقعی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آزاد ہیں، یا پھر آپ کام کرنے کے لیے مجبور ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پہلے دور میں غلام اپنے آقا کے لیے زمینوں پر کام کرتے تھے؟ اگر ہاں تو پھر انسانیت کو اس ان وانٹڈ لیبر اور مشقت سے کیسے نکالا جائے؟ کچھ لوگوں کے خیال میں سوشلزم کے ذریعے سے یہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بات کریں گے سوشلزم کے بارے میں۔ سوشلزم کا نام تو سب نے سنا ہے، لیکن بہت کم لوگ اسے ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سوشلزم کوئی ایک ویل ڈیفائنڈ تھیوری نہیں ہے، بلکہ مختلف دور میں اور مختلف ملکوں میں اسے مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ البتہ کچھ بنیادی باتیں سب میں کامن ہیں۔ اگر ڈکشنری میں سوشلزم کا مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے ایک ایسا پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم جس میں مینز آف پروڈکشن کسی ایک انڈیویجول کے پاس نہیں ہوں گے، بلکہ سب لوگ اسے مل کر اون کریں گے، اور کوئی بھی انسان پرائیویٹ پراپرٹی اون نہیں کر سکے گا۔ یہاں پرائیویٹ پراپرٹی سے مراد آپ کا گھر یا بنگلہ نہیں، بلکہ اس کا ایک خاص مطلب ہے۔ پرائیویٹ پراپرٹی سے مراد وہ مینز آف پروڈکشن ہے جن کے ذریعے سے پروڈکٹس پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فیکٹریز جو کوئی پروڈکٹ بناتی ہوں، زمینیں جن سے فصل اگتی ہو، اور وہ آفیسز جہاں پہ بزنسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی فیکٹری یا کسی زمین کے مالک ہیں تو آپ پرائیویٹ پراپرٹی اون کرتے ہیں۔ سوشلزم کے مطابق کسی بھی انڈیویجول کو پرائیویٹ پراپرٹی رکھنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری کمیونٹی کو اسے مل کر اون کرنا چاہیے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی اون کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے چلنا ہوگا، جب دنیا میں فیوڈلزم اور بادشاہت کا دور تھا۔ لبرلزم سے پہلے دنیا میں فیوڈلزم چلتا تھا۔ لبرلزم سے مراد ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں انڈیویجول کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکے، اپنی مرضی سے بزنس شروع کر سکتا ہو، اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہو، یعنی اسے فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہو، اور وہ زندگی کے زیادہ تر فیصلوں کے لیے آزاد ہو اور ریاست کا عمل دخل کم سے کم ہو۔ لبرلزم کو جب ایک اکنامک پالیسی کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ کیپٹلزم کہلاتا ہے۔ آج دنیا کے زیادہ تر ملک لبرلزم کو فالو کرتے ہیں، مگر لبرلزم سے پہلے دنیا میں فیوڈلزم چلتا تھا۔ فیوڈلزم میں فیوڈلز یعنی کہ بڑے بڑے زمیندار یا شاہی خاندان کے لوگ اپنے پاس بہت سی زمینیں رکھتے تھے۔ ان زمینوں پر کام کرنے کے لیے وہ مزدور رکھا کرتے تھے جن سے بے انتہا مشقت لی جاتی تھی، اور اس کے بدلے انہیں معمولی پیسے ملتے تھے۔ اس سے بھی بدتر یہ تھا کہ کچھ جگہوں پر غلام ہوا کرتے تھے جن سے یہ مشقت لی جاتی تھی۔ یہ ایک طرح کا فراڈ تھا کہ امیر لوگ مزدوروں کی پیدا کی ہوئی دولت پر عیش کرتے تھے۔ فیوڈلز اور مزدوروں میں بہت کلاس ڈفرنس پیدا ہو گیا تھا، غریب لوگوں کا ہر طرح سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ فیوڈلزم میں ہر شخص کو اپنا مقام اور اپنی حیثیت معلوم تھی۔ جو مالک تھے وہ ہمیشہ مالک رہتے تھے، اور جو غلام تھے وہ ہمیشہ غلام رہتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی اور آزادی کی بات کی۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ سب لوگوں کو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ وہ محنت کر کے اپنی زندگی بدل سکیں۔ سب لوگوں کو بنیادی فیسلٹیز جیسے کہ آزادی، کاروبار کرنے کا حق اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اس طرح جنم ہوتا ہے لبرلزم کا۔ لبرلزم فیوڈلزم کے ری ایکشن میں پیدا ہوتا ہے۔ لبرلزم کے بنیادی مطالبات میں آزادی، برابری اور فریٹرنٹی شامل ہیں۔ لبرلزم نے انڈیویجولز کو فیوڈل اونرشپ اور فیوڈل آبلیگیشن سے آزاد کیا۔ اس کی وجہ سے بہت سے مرچنٹس ٹریڈ کر کے امیر ہو گئے، اور نوبلز کے ساتھ امیر لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہو گئے۔ اب فیوڈلز یا نوبلز کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ لوگوں نے لبرلزم سے بہت سی امیدیں لگا لی۔ بڑے بڑے تھنکرز نے لبرلزم کی موومنٹ کو سپورٹ کیا۔ ایڈم اسمتھ کا کہنا تھا کہ لبرلزم کے تحت اگر ہر انسان اپنی مرضی یا اپنی پسند کا کام کرنے لگے تو اس کا فائدہ دنیا کے ہر انسان کو ملے گا۔ ایون کارل مارکس نے اپنی تحریروں میں لکھا کہ جب فرینچ ریولوشن آئی تو میں نے سمجھا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اور میں نے بھی لبرلزم سے امیدیں لگا لی۔ لبرلزم ایک بہت کمفرٹنگ آئیڈیا تھا۔ اس میں انسان کو صرف اپنے بارے میں فکر کرنی تھی، وہ اپنی قسمت کا خود ذمہ دار تھا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ جب ہر انسان کو ایک جیسی اپرچونٹیز ملیں گی تو پھر ہر انسان اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے زندگی میں کامیاب ہوگا۔ لیکن جب لبرلزم دنیا میں رائج ہونے لگا تو وہ تمام بینیفٹس جو پرومس کیے گئے تھے ملے نہیں۔ کچھ لوگ اپنی قابلیت کے حساب سے کامیاب ضرور ہوئے، لیکن اکثریت ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی۔ جہاں اکثریت پہلے فیوڈلز کے لیے زمینوں پر فصل اگاتی تھی، اب وہ فیکٹری اونرز کے لیے مزدوری کرنے لگے تھے۔ فیوڈلز کی جگہ اب فیکٹری اونرز نے لے لی تھی، اور غلاموں کی جگہ فیکٹری ورکرز نے۔
لبرلزم یا کیپٹلزم میں پرابلم یہ تھا کہ اس میں سب سے اہم چیز پروفٹ کو سمجھا جاتا ہے۔ فری مارکیٹ کمپٹیشن میں اگر بہت سے لوگ ایک ہی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو اس کمپنی کا پروڈکٹ سب سے زیادہ چلے گا جو سیم پروڈکٹ سب سے سستا بیچ رہا ہوگا۔ سستا پروڈکٹ بیچنے کے لیے آپ کو اپنے بزنس کو اسکیل اپ کرنا پڑے گا اور اپنی پروڈکشن کاسٹ کم کرنی پڑے گی۔ پروڈکشن کاسٹ کم کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے ورکرز کی سیلریز یا ویجز کو کم کر دیں، یعنی ورکرز کے ویجز جتنے کم ہوں گے اتنا ہی سستا پروڈکٹ ہوگا، اور جتنا سستا پروڈکٹ ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو فری مارکیٹ بزنس اونرز کو فورس کرتی ہے کہ وہ اپنی ورکرز کو کم سے کم سیلری دیں تاکہ ان کا پروڈکٹ کامیاب ہو سکے۔ اس کے علاوہ جب آپ بزنس کو اسکیل اپ کریں گے تو کمپنی بڑی ہو جائے گی۔ بڑی کمپنی جب بلک میں پروڈکشن کرے گی تو بلک میں را مٹیریل لے گی، جس سے اس کا پروڈکٹ اور بھی سستا ہو جائے گا، اور کچھ وقت بعد وہ اچھا اور سستا پروڈکٹ بڑے اسکیل پر بیچنے لگے گی۔ اب ایک چھوٹا بزنس مین جو بزنس شروع کرنا چاہتا ہے وہ اس بڑے بزنس سے مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اگر وہ اس بزنس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک بہت بڑی رقم درکار ہوگی، اس لیے زیادہ تر لوگ اب اس اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اور ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے گا۔ نہ صرف امیر ہو جائے گا بلکہ امیر ہوتا چلا جائے گا، اور امیر اور غریب کا فرق بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس سب کا مین ریزن یہ تھا کہ بزنس اونر اپنے بزنس کو اون کرتا ہے اور ورکرز کا اس بزنس میں کوئی شیئر نہیں ہوتا۔ یہ ماننا تھا کارل مارکس کا، جس نے اس طرح کی پراپرٹی کو پرائیویٹ پراپرٹی کہا، اور اس کے مطابق کسی انڈیویجول کو پرائیویٹ پراپرٹی اون کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سوسائٹی ہمیشہ دو کلاسز میں تقسیم ہو جائے گی، جس میں ایک امیر اور دوسرا غریب ہوگا۔ مارکس کے مطابق سب لوگوں کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور کسی بھی بزنس یا زمین پر کام کرنے والے لوگوں کا اس بزنس اور زمین پر حق ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکال پائیں گے اور ایک اچھی زندگی دے پائیں گے۔ 1828 میں کارل مارکس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو شائع کیا۔ یہ 30 پیج کا ڈاکیومنٹ آنے والے دور میں دنیا پر بہت گہرے اثرات ڈالنے والا تھا۔ کارل مارکس ایک سسٹم بلڈر تھا۔ سسٹم بلڈنگ ایک ایسی ٹریڈیشن ہے جس میں ایک ہی تھیوری سے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ کارل مارکس مشہور فلسفر ہیگل سے بہت متاثر تھے۔ ہیگل بھی ایک سسٹم بلڈر تھا، اور ہیگل کے مطابق ہسٹری کی ایک ڈیسٹینیشن ہے۔ ہسٹری آگے بڑھتے بڑھتے پرفیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ مارکس کے سوشلسٹ آئیڈیاز میں ہیگل کا انفلوئنس نظر آتا ہے۔ مارکس سوشلزم کو ایک ایسے سسٹم کے طور پر دیکھتا تھا جو آگے چل کر لازماً قائم ہوگا، کیونکہ ہسٹری ہمیشہ بہتر سے بہتر کی طرف جاتی ہے۔ یہی ہسٹری کی قسمت ہے۔ مارکس کے مطابق ہسٹری کلاس اسٹرگلز کی داستان ہے، اور اس ہسٹوریکل پروگرس کے لیے مٹیریل کنڈیشنز کا بدلنا بہت ضروری ہے۔ اس کے خیال سے مٹیریل کنڈیشنز کو بدلنے سے ہم لوگوں پر پڑنے والے اثرات کو بدل سکتے ہیں۔ مٹیریل کنڈیشن سے مراد یہاں پر ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ییلڈ پیدا کی جا سکتی ہے، جیسے فیکٹریز، زمینیں، بزنسز وغیرہ۔ جیسی مٹیریل کنڈیشنز ہوں گی ویسا ہی پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم پیدا ہو جائے گا۔ مارکس کا کہنا تھا کہ ونڈ مل نے ہمیں فیوڈل لارڈز یعنی کہ زمیندار دیے، اور اسٹیم مل نے ہمیں انڈسٹریل کیپٹلسٹ دیے۔ مارکس کے مطابق کیپٹلزم نے لوگوں کو آزادی نہیں دلائی بلکہ فیوڈل لارڈز کو فیکٹری اونرز سے ریپلیس کر دیا۔ ورکنگ کلاس کی جنرل کنڈیشن ویسے ہی بدحال رہی۔ ان کی لیونگ کنڈیشنز بہت بری تھیں، کام کرنے کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی تھی، اور کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہوا کرتی تھی۔ کیپٹلسٹ اپنے ورکرز سے زیادہ کام کروا کر پروفٹ کماتے تھے۔ مارکس کے مطابق کیپٹلسٹ اونرز کو جو بھی پروفٹ ملتا ہے وہ ورکرز کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اس حساب سے اونرز اپنے ورکرز کا پیسہ چرا لیتے ہیں۔ کارل مارکس کے نزدیک پروفٹ چوری کا دوسرا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈویژن آف لیبر کی وجہ سے لوگ جو کام کرنے پر مجبور ہیں اس کام کے ساتھ ان کا کوئی جینوئن کنیکشن بھی نہیں ہوتا۔ لوگ ایک بڑے پروڈکٹ کے ایک چھوٹے سے حصے پر کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ پورے پروڈکٹ کو نہیں دیکھ پاتے، اور نہ ہی اس پروڈکٹ کی ملکیت میں ان کا کوئی حصہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ کام سے ایک دوری محسوس کرتے ہیں۔ مارکس نے اسے ایلینیشن آف لیبر کہا۔ کارل مارکس کے مطابق اگر یہ غریب لوگ اس ایکسپلائٹیشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان سب کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، پھر سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا اور ریولیوشن لے کر آنا ہوگی۔ مارکس کے مطابق ایک نہ ایک دن یہ ضرور ہونا تھا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں دنیا سوشلزم کی طرف بڑھے گی۔ جب ایسا ہوگا تو ورکنگ کلاس حکومت میں آ جائے گی اور وہ سوشلسٹ آئیڈیاز پہ پالیسی بنائے گی، یعنی یہ کہ سب لوگ مل کر مینس آف پروڈکشن کو اون کریں گے اور
اور پرائیویٹ پراپرٹی کو ایبالش کر دیا جائے گا۔ کمپنیز پروفٹ کی بجائے سوسائٹی کے میوچل بینیفٹ کے لیے کام کریں گی۔ ہر شخص اپنی قابلیت کے مطابق سوسائٹی کے لیے کام کرے گا۔ پبلک اسکولز ہوا کریں گے جو سب کے لیے ایک جیسے ہوں گے۔ پبلک ہاؤسنگ ہوا کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیریٹنس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے امیر لوگوں کا اثر رسوخ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا، اور پھر پورا نیشن مل کر ملک کے تمام ایسٹس کو اون کرے گا۔ ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کرے گا۔ جو جتنا ٹیلنٹڈ ہوگا اتنا کنٹریبیوٹ کرے گا، اور جسے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اسے مہیا کی جائے گی۔ یہ سوشلزم کا مین آئیڈیا تھا، فرام ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس۔